اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله مولانا العظيم. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. جو چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ جل جلالہ نے طالب دنیا اور طالب آخرت ان دونوں کا ذکر کیا. پہلے جو دنیا کے طلب کرنے والے ہیں یعنی جنہوں نے اپنا مقصود صرف اسی دنیا کو بنایا ان کا انجام کیا ہوگا. اس کے بعد پھر طالبین آخرت جو آخرت کو چاہنے والے ہیں ان کی کیا نشانیاں ہیں، کس نہج پہ وہ آخرت کے لیے کوشش کریں گے تو وہ آخرت میں جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں. ان دونوں کا تذکرہ ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا. پہلے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جس کا ارادہ صرف اس جلدی یعنی جلدی والی سے مراد یہاں دنیا ہے، اس کا جو فوری فائدہ ہے اگر کوئی اسی کا طالب ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں ما نشاء لمن نرید یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دے دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا جہاں وہ انتہائی خستہ حال برے حالت میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا، یعنی مذموم حالت میں اور مدحور دھتکارا ہوا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو دھتکار دیا، تو وہ اس طرح اس کیفیت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا. اب اس میں من کان یرید العاجلہ اس میں دنیا کے طالبین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں آخرت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کی ہر کوشش صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں تو اسی دنیا کے لیے جاگتے ہیں، رات کو تھک ہار کے جب لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی یہی دنیا ان کے سروں پر سوار رہتی ہے. وہ دن بھر ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. اذان کی آواز اس کو سنائی تو دیتا ہے لیکن کوئی فکر اس کو نہیں ہوتی. دوسرے اہل حقوق اس کو حقوق کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ایک ہی دھن اس پر سوار رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس دنیا کو خوب سمیٹ لوں، خوب جمع کر لوں. اور یہ
حب دنیا ایسی بیماری ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام برائیوں کا جڑ دنیا کی محبت ہیں۔ اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہر برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مطلقاً دنیا چاہنا یہ برا نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا یہ بھی برا نہیں ہے، البتہ ہر وقت دنیا کو ہی اپنے سروں پر سوار کرنا کہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے مقصد سے کوسوں دور نکل جانا، یہ ہے قابل مذموم، قابل ملامت۔ تو جو لوگ اس طرح اس دنیا کے پیچھے لگیں گے، ظاہر ان کو نہ تو اللہ کی عبادت کی کوئی فکر ہوگی، نہ ماں باپ کے حقوق کے لیے کہ کبھی وہ فکر مند ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی بیوی بچوں کے صحیح حقوق وہ ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی پڑوسیوں اور معاشرے میں اس کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ کبھی بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو صرف دنیا ہی چاہیں گے، ہر اس راستے پہ چلیں گے جہاں ان کو یہ مفاد پورا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، ہر اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے جہاں ان کو لگے کہ یہاں سے میری دنیا کی جو چاہت ہے وہ گھٹ سکتی ہیں، تو نتیجتاً وہ بخل کی بیماری میں کبھی شکار ہو جائیں گے اور دوسروں کے اوپر ظلم بھی کرنے والے بن جائیں گے، دوسروں کے حقوق کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کا دھن بھی ان کے اوپر سوار ہوگا، وہ اہل حقوق کے حقوق کو غصب کر بیٹھیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ سورہ شورى میں مزید اس کو وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، اس حصے کا تو تعلق ہے آخرت کے طالبین سے۔ اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو مل جائے، تو ہم ان کو اس میں سے تھوڑا دے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اصل جو قابل مذمت اور قابل ملامت چیزیں ہیں وہ صرف دنیا کو اپنے اوپر سوار کر دینا، رات دن اسی دھن میں لگے رہنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا حاصل ہو جائے وافر مقدار میں، اور یہ حرص قبر میں پہنچانے سے پہلے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کا مل جائے تو اس کی کوشش ہوگی کہ ایک وادی سے میں 2 وادیاں کیسے کر کے حاصل کر لوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے وادی کا ذکر کیا۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں اس کا آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کیا آج تک کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے ایک فیکٹری بنانے کے بعد یہ کہہ کے اس پہ قناعت کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں کہ اب مجھے مزید دنیا کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا یہ ایک ہی فیکٹری میرے لیے کافی ہے، بلکہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ چلو ایک فیکٹری تو میں نے حاصل کر لی، اب دوسری کس طریقے سے حاصل کر لوں، دوسرا بھی اگر حاصل ہو گیا تو تیسرے کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، تیسرا بھی حاصل ہو گیا تو چوتھے کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر پوری دنیا کی آدھی دولت بھی اس کے پاس جمع ہو جائے تو وہ اس پر قناعت کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یاد رکھے اس دنیا میں انسان وہی غذا استعمال کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، باقی دنیا تو جمع کر لے گا لیکن اس کا فائدہ وہ خود حاصل کر نہیں سکتا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ارب پتی ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت کی چیز موجود ہیں،
لیکن وہ خود اس کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ خود اس کو کھا نہیں سکتے، خود اس کو پی نہیں سکتے، خود اس کو استعمال پر قادر نہیں ہے، دوسرے عیاشیاں کر رہے ہیں ان کے دولتوں کو لے کے۔ اب یہ اس حالت میں بھی ان کے اوپر یہ دھن سوار رہتی ہے کہ مزید میں دنیا کس طریقے سے جمع کر لوں۔ یہ چیز ہے جس کی ملامت کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا، اور اس آیت میں بھی اللہ جل جلالہ نے ایسے لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ جو ہر وقت اپنے سروں پہ دنیا کو سوار رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف دوسرے جو لوگ ہیں جن کی چاہت ہے آخرت، اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو، یعنی نیت آخرت کو حاصل کرنا ہو، اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو، اور وہ شخص صاحب ایمان بھی ہوں، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے طالبین آخرت کے 4 اوصاف کا ذکر فرمایا۔ ان کی پہلی صفت، وہ ہر کام آخرت کے لیے کریں گے، ان کا ارادہ ہوگا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ چاہیں گے کہ اس کام کو ہم اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ کس طرح بنائیں۔ نیت ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کا کریں گے، وہ ہر کام میں یہ خلوص ہوگا ان کے کاموں میں۔ اب یہ صرف نیت کا ہونا کافی نہیں، اس کے لیے عمل بھی شرط ہیں۔ تو دوسری جو شرطیں ہیں وَسَعَى لَهَا، وہ صرف نیت کر کے بیٹھیں گے نہیں بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اب جیسے ایک آدمی چاہتا تو یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں، اب صرف اس کے چاہنے سے آخرت کے کامیابی اس کو مل نہیں جائے گی، بلکہ اس کے لیے اس کو کوشش بھی کرنا پڑے گا۔ کیا کوشش ہوگی؟ جو پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہدایات دی، ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ ہے کوشش۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں اتارا، اصل زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کلام اپنے بندوں کو عطا کر دیا کہ اگر کوئی آخرت کا طالب بننا چاہیں تو وہ اس کتاب کو اپنے عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہم مسلمانوں کی پستی کا جو مین سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں وہ نماز رہیں جو صحابہ کرام کی نمازیں ہوا کرتی تھیں، اور نہ ہمارے روزے وہ روزے رہیں جو صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ دین کے تعلیمات سے ہٹ کے ہمارے خواہشات میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب جی چاہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، جب جی چاہے روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ دار بن جاتے ہیں، جب جی چاہے ہم دوسروں کے اوپر احسان کرنے لگ جاتے ہیں، جب جی چاہے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ تو گوئے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی اتباع کرنے والا ہوں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے لیے معبود اپنے خواہشات کو بنا رکھا ہوں۔ اب یہ خواہشات کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟
کہ دل چاہا نماز پڑھ لی، دل چاہا روزہ رکھ لیا، دل چاہا دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، دل چاہ رہا ہے تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں، اچھے سے پیش بھی آ رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال بھی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے نمازی وہ ہیں جو نماز کو رسماً ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی وجہ سے ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ نماز ہی ہماری پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا سبب بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم نماز کو نماز بنائیں، اللہ کی عبادت جس طرح ہونی چاہیے ویسے عبادت ہم کرنے لگ جائے تو یہی نماز ہمیں برائیوں سے روکنے کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ آج نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ساتھ میں سود بھی لے رہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں وہ نماز ہی نہیں جو ہمیں ان برائیوں سے روکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز کو ڈھال قرار دیا تھا برائیوں سے روکنے کا۔ اسی طرح معراج مومن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو قرار دیا تھا۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، اللہ سے ملاقات تو نہیں کرتے۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہم فوراً اللہ سے نا امید ہو کے مخلوق کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نماز معراج کیسے بنا؟ ہم اللہ سے تو ملاقات نہیں کر رہے۔ اگر نماز کو ہم معراج کا ذریعہ بنائے، اللہ سے ملاقات جس طرح ہونی چاہیے، جس بندے کا دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات ہو، کیا وہ کبھی دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو اپنی ہر فریاد اپنے رب کے سامنے رکھے گا۔ چونکہ ہم نماز رسماً ادا کرتے ہیں، جس طرح عبادت ہونی چاہیے وہ عبادت اس نہج پہ ہم کرتے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی بھی پریشانی اگر لاحق ہوتی تو وہ نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو گئے، پریشانی ختم۔ بڑے سے بڑا غم بھی اگر آ جائے تو اس غم کو وہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے نماز کے ذریعے سے۔ خود قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے مومنین کو